ناظرین، آج ہم کرمنل لا کا ایک امپارٹنٹ ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، یعنی ریمانڈ۔ کہ ریمانڈ کیا ہوتا ہے، ریمانڈ کون دیتا ہے اور ریمانڈ کیوں دیا جاتا ہے۔ ناظرین، ہماری سوسائٹی میں ایک میتھ پایا جاتا ہے، جب پولیس کسی کو اریسٹ کرتی ہے پھر اسے عدالت میں پیش کرتی ہے، جب عدالت اس ملزم کو ریمانڈ پر پولیس کے ساتھ واپس بھیجتی ہے تو لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ریمانڈ کا مطلب ہوتا ہے مار پیٹ، کہ اب اس ملزم کو تھانے میں مارا جائے گا اور اس سے یہ جو جرم ہے یہ اگلوایا جائے گا یا اس پہ کنفیس کرایا جائے گا کہ ہاں آپ بتاؤ کہ یہ جرم آپ نے کیا ہے۔ لیکن ناظرین، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اور ہم نے جاننا ہے کہ قانون میں ریمانڈ کیا ہوتا ہے، ریمانڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے اور ریمانڈ کیوں دیا جاتا ہے اور کون دیتا ہے۔ ناظرین، ریمانڈ کا مطلب ہوتا ہے ٹو سینڈ بیک، واپس بھیجنا۔ اس کا مطلب ہرگز مارنا پیٹنا نہیں ہوتا، اور پولیس کے پاس ایسی کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ ملزم کو مارے یا اسے پیٹے یا اس کے ساتھ کچھ بھی کرے۔ اب ریمانڈ کیوں دیا جاتا ہے اور کون دیتے ہیں؟ تو ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے بیسک رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے، جو کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان دیتا ہے۔ As per Article 10 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan، جس شخص کو پولیس اریسٹ کرتی ہے اسے within 24 hours مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس ملزم کو یہ حق دیا جائے گا کہ وہ اپنے مرضی کا وکیل ڈھونڈ سکے، اپنے مرضی کے وکیل سے بات کر سکے تاکہ وہ اسے ڈیفینڈ کرے۔ اور اسی آرٹیکل کے تحت یہ بھی لکھا گیا ہے کہ پولیس جب ایک شخص کو اریسٹ کرتی ہے تو اسے وہ گراؤنڈ بتائے جائیں گے کہ ہم آپ کو کیوں اریسٹ کرتے ہیں، آپ کو کیوں اریسٹ کیا جاتا ہے۔ تو 3 باتیں ہیں جو آرٹیکل 10 بتاتا ہے۔ پہلا، ایک شخص کو اریسٹ نہیں کیا جائے گا جب تک اسے وہ گراؤنڈ نہ بتائے جائے کہ ہم آپ کو کیوں اریسٹ کر رہے ہیں۔ دوسرا، اسے اس کے مرضی کے مطابق لیگل پریکٹیشنر پرووائڈ کیا جائے گا، مطلب وکیل دیا جائے گا۔ اور تیسرا، اسے 24 آور کے اندر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ کانسٹیٹیوشن کے علاوہ کرمنل پروسیجر کوڈ CRPC کے سیکشن 61 میں بھی یہی بات لکھی گئی ہے کہ جب پولیس کسی ملزم کو اریسٹ کرتی ہے تو وہ within 24 آور اس ملزم کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کریں گے۔ کسی بھی صورت میں ملزم کو مجسٹریٹ کے سامنے 24 آور میں پیش کیا جائے گا، اور پولیس کسی بھی ملزم کو 24 آور سے زیادہ نہیں رکھ سکتی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ریمانڈ کہاں سے آ گیا۔ تو سیکشن 167 آف CRPC کہتی ہے کہ جب پولیس کسی ملزم کو عدالت میں پیش کرتی ہے اور اس ملزم نے جو کرائم کیا ہے اس کا انویسٹیگیشن 24 آور جو کہ سیکشن 61 نے مختص کیا ہے اس میں کمپلیٹ نہ ہو سکے، انویسٹیگیشن جو کہ 24 آور میں کمپلیٹ نہ ہو پائے، تو انڈر سیکشن 167 آف CRPC پولیس عدالت میں جا کے اور مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہو کے عدالت سے ریمانڈ مانگتی ہے۔ ریمانڈ کا مطلب کیا؟ کہ اس ملزم کو ہمارے پاس واپس تھانے بھیج دیا جائے۔ کیوں؟ تاکہ ہم مزید انویسٹیگیشن کے لیے، یہ ملزم ہمیں درکار ہے، اس سے ہم مزید کویسچنز کرتے ہیں، ہمیں مزید ریکوری کرنی ہے یا کوئی بھی اور۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پولیس اس کو مارے گی یا پیٹے گی۔ تو ناظرین، ہم نے دیکھا کہ ریمانڈ کا مطلب ہوتا ہے ٹو سینڈ بیک۔ ٹو سینڈ بیک کیوں؟ فردر انویسٹیگیشن کے لیے۔ تو سب سے پہلے بیسک رائٹ اپنا سمجھنا ہے، وہ کیا ہے کہ کوئی بھی پولیس اتھارٹی کسی بھی ملزم کو تھانے میں 24 آور سے زیادہ نہیں رکھ سکتی، اور within 24 آور پولیس ملزم کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرے گی۔ دوسری بات، جب پولیس کسی ملزم کو اریسٹ کرتی ہے تو انڈر آرٹیکل 10 آف دی کانسٹیٹیوشن آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان اسے ان گراؤنڈز کے بارے میں بتایا جائے گا جن گراؤنڈز پر اسے اریسٹ کیا گیا ہے۔ دوسری بات،
اسے اس کے مرضی کے مطابق لیگل پریکٹیشنر پرووائڈ کیا جائے گا. اور تیسری بات کہ اسے 24 آور کے اندر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا. تو جب انویسٹیگیشن 24 آور میں کمپلیٹ نہ ہو سکے تو سیکشن 167 اسی کے تحت پولیس عدالت سے کچھ مزید وقت مانگتی ہے انویسٹیگیشن کے لیے، اور عدالت پھر اس ملزم کو پولیس کے پاس واپس بھیجتا ہے فردر انویسٹیگیشن کے لیے، اور اس واپس بھیجنے کا نام ہے ریمانڈ. لیکن مجسٹریٹ جب ریمانڈ دیتا ہے تو وہ 15 ڈیز سے زیادہ نہیں ہوگا، 15 ڈیز سے کم ہوگا، یعنی 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 2 دن کا بھی، اور 14 ڈیز کا بھی. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.